اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ حسن اچھائی اور خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ اخلاق جمع ہے خلق کی، جس کا معنی ہے رویہ، برتاؤ، عادت، یعنی جو تمہارے اندر عادت پائی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے جو تمہارا ایٹیٹیوڈ ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے رویے یا اچھے برتاؤ یا اچھی عادت کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے کہ اگر نفس میں موجود کیفیت ایسی ہو کہ اس کے باعث عقلی اور شرعی طور پر پسندیدہ اچھی افعال ادا ہوں تو اسے حسن اخلاق کہتے ہیں۔ اسلام میں اخلاقیات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایمان و عقائد کی درستی کے بعد نیک اعمال و افعال کرتے ہوئے جب تک ایک مسلمان حسن اخلاق جیسی صفت سے متصف نہ ہو جائے، اس کی زندگی دوسروں کے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتی، جبکہ ہر مسلمان دین کا داعی ہے۔ اس لحاظ سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے آراستہ و پیراستہ کرے۔ ابتدائی اسلام میں جہاں مجاہدین اسلام کی کوششوں سے اسلام کی ترویج و اشاعت ہوئی، وہیں زمانہ خیر القرون کے نیک سیرت داعیان اسلام کے اخلاق حسنہ کی تلوار سے بھی اسلام خوب پھیلا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اخلاق کا اتمام بھی ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے اس کائنات گیتی میں مبعوث ہوئے۔ آپ کی حیات تابندہ کا ایک ایک ورق آپ کے خلق عظیم کا اجلا نقش ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کثرت سے صلاحیتیں، فضائل، خصلتیں اور سعادتیں عطا کی ہیں کہ جن کا کوئی شخص شمار نہیں کر سکتا۔ فضائل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو اللہ نے لامحدود بنا دیا ہے اور ان کا ذکر بھی قرآن میں جا بجا فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دست قدرت سے سنوارا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صف وصف عظیم ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی وصف کو عظیم نہیں کہا سوائے ایک وصف کے، اور وہ وصف اخلاق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں۔ ہر صاحب ایمان سے دین کے اہم ترین مطالبات میں سے ایک تزکیہ اخلاق بھی ہے۔ دینوی و اخروی کامیابی و سرفرازی کے لیے یہ لازم ہے کہ انسان خالق اور مخلوق دونوں کے ساتھ اپنے عمل کو خلوص کے ساتھ طہارت و پاکیزگی کا مظہر بنائے۔ پاکیزہ عمل ہی عمل صالحہ کہلاتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل فرما دیں۔ خالق کائنات کی جملہ مخلوقات میں ہر لحاظ سے سب سے افضل و اشرف اور اعظم و اکرم ذات نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ آپ کی ذات ستودہ صفات کو اللہ کریم جل جلالہ نے جملہ عیوب سے پاک و منزہ بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم جل جلالہ نے اخلاق حسنہ کا پیکر حسین بنایا اور آپ کی ذات کو جمیل اور اخلاق کو عظیم قرار دیا۔ تر خلق کو حق نے عظیم کہا، تری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا ترے خلق حسن ادا کی قسم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ بڑے عظیم تھے۔ آپ ہر ایک سے بڑی خوش اخلاق پیش آتے، کسی سے بد زبانی نہ کرتے،
نہ ہی کبھی بدگوئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی انسان کو سب سے اچھا قرار دیتے ہیں جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ ایمان و عقیدے کی پختگی اور فرائض اور واجبات کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ کو اپنی زندگی کا لازمی جزو بنانا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اخلاق حسنہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ احادیث طیبہ میں وارد ہوا ہے کہ میزان عمل پر اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہ ہوگی، اور یہ کہ اللہ کریم جل جلالہ بدگو اور بے حیا شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ چنانچہ اللہ کریم جل جلالہ کی قربت و محبوبیت کے ساتھ دینوی و اخروی اطمینان و سکون کے لیے بے حیائی اور بدگوئی سے پرہیز کرتے ہوئے اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو مزین کریں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت میزان عمل میں کوئی چیز عمل بھی اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی نہ ہوگی۔ آخروی نجات کے لیے وہ بہترین اور عمدہ عمل جس کا انسان تصور کر سکتا ہے وہ اس کا اچھا اخلاق ہی ہے۔ چنانچہ یہی عمل یعنی حسن اخلاق میدان محشر میں میزان عمل پر سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ بے حیائی اور بدگوئی ان دونوں صفات کو وہی شخص اپنا سکتا ہے جو اخلاق سے اصلاح آری ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض اور ناپسندیدہ ہے۔ اخلاق حسنہ سے مسلمان کو بلند رتبہ حاصل ہوتا ہے۔ ایمان و عقائد کی درستگی اور فرائض واجبات کی ادائیگی کے بعد جب تک مسلمان اخلاق حسنہ کا پیکر نہیں بن جاتا اس کے درجات میں بلندی نہیں ہوتی۔ اللہ کریم جل جلالہ اس بندہ مومن کو درجہ بلند فرماتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بندہ مومن حسن اخلاق سے وہی درجہ حاصل کر لیتا ہے جو دن کے روزوں اور رات کی نمازوں میں سے حاصل ہوتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میزان میں کوئی بھی ایسی چیز نہ رکھی جائے گی جو حسن خلق سے بھی زیادہ وزنی ہو۔ انسان اپنے اچھے اخلاق سے دن بھر روزے رکھنے اور رات بھر نماز پڑھنے والے شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے اعمال صالحہ کرتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور فرض نمازوں کے علاوہ رات بھر نفلی نمازیں بھی ادا کرتا ہے۔ یقیناً یہ دونوں بہت بڑے اعمال ہیں اور انسان ان سے بہت بلند درجہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق عالیہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہی درجہ انسان اچھے اخلاق سے بھی حاصل کر سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس قدر اجر و ثواب نماز ادا کرنے اور روزہ رکھنے کا ہے اس قدر اجر حسن اخلاق کا بھی رکھا گیا ہے۔ اپنے لہو سے کر دیں روشن گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ بہت تاریک تھی راہیں شہر وفا تک جانے کی۔ حضرت زوال نون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اپنے غم کا زیادہ ذکر کرے وہ شخص اخلاق حسنہ کا حامل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ دوسرے لوگوں کی فکر نہیں کرے گا بلکہ اپنے غموں کو ہی لے کر بیٹھا رہے گا۔ پوچھا گیا کہ سوائے خلق کیا ہے؟ فرمایا، جس کو دوسرے کی بد اخلاقی نظر آئے وہ حسن اخلاق کا مالک نہیں، اس لیے کہ جس کو اپنے عیب نظر آ جائیں وہ دوسروں کے عیب کی طرف نظر نہیں کرتا۔ امام محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پہلے زمانے میں 3 چیزیں ہوتی تھی مگر اب اس زمانہ میں نہ رہے: خوبصورت چہرہ خوبصورت کردار کے ساتھ، خوبصورت اخلاق دین کی پختگی کے ساتھ، خوبصورت بھائی چارہ بد دیانتی سے پاک۔ آج اخلاق نبوی کے لہو سے روشن ہوئے اس چراغ کو 14 صدیاں گزر چکی ہیں اور اتنے ہی عرصہ پہلے اس کو روشن کرنے والے بھی مٹی کی آغوش میں سو گئے ہیں، تاہم ان کی زندہ
و جاوید روح آج بھی ہمارے کانوں کو یہی کہتی ہوئی جھنجھوڑتی رہتی ہے کہ اب جس کا جی چاہے وہی پائے روشنی۔ ہم نے ایک چراغ جلا کے سر عام رکھ دیا۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ صحیح اسلامی زندگی گزارنے کے لیے خالق اور مخلوق دونوں سے تعلق رکھنا لازمی ہے۔ اس لیے ایک سچے مسلمان کو اپنے عقائد درست رکھنے اور فرض عبادات ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو درست رکھنے کے لیے کوشاں رہے، کیونکہ اچھے اخلاق ہی انسانوں کے باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ آج ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے افراد، ایک ہی دفتر میں کام کرنے والے لوگ، ایک ہی گلی اور محلے میں بسنے والے اخلاق کے لفظ کو ہی بھول گئے ہیں۔ کسی کی بات کو برداشت کرنے کا مادہ ہمارے معاشرے میں افراد میں مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر، دفتر، گلی، محلہ اور معاشرہ جنت نظیر بن جائے تو ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہوگا۔ تمام رذائل اخلاق کو خیر آباد کہنا پڑے گا اور اخلاق حسنہ کو اپنانا پڑے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اخلاق حسنہ کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔